मार्स हाउस चेंज कर चुका है, वो आ चुका है अदलिया के घर में, और मार्स अदलिया के घर में और अदलिया मार्स के घर में। राशि परिवर्तन, वहां पर राहु केतु भी आ गए, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ। खेल तो अब शुरू है, शम्स भी साथ ही। और यहाँ ने चीजें जो पाकिस्तान में हो रही हैं वो काफी हद तक क्योंकि बदलने जा रही हैं, पर तकलीफ के साथ। बड़ी इवेंट हो सकता है आने वाले दिनों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। ब्रेकिंग न्यूज ही है क्योंकि मार्स आज हाउस चेंज कर गया है और वो ड्यूल ज़ोडिक साइन में आ गया है, सैजिटेरियस में, जहां पहले से राहु और केतु बैठे हुए हैं और शम्स के साथ आगे बैठे। अब मार्स जो है वो जुपिटर के घर में है और जुपिटर जो है वो मार्स के घर में। इन दोनों प्लैनेट्स का भी राशि परिवर्तन हो रहा है जो कि बहुत बड़े गहरे असर है। जैसे मैंने आपको कई दफा कहा था ना कि कहीं इख्तलाफात हैं तो आप खुल के सामने जरूर आएंगे, और आने वाले 20 से 25 दिन कोई बहुत बड़ा डिजास्टर जरूर होगा। इलेक्शन तो पाकिस्तान में मूवमेंट शुरू हो गई, लेकिन अभी तक लोगों को डाउट है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उसकी बेसिक्स वजह है कि जिस तरह की पाकिस्तान में अनप्रडिक्टेबल से हालात हैं, वो चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आ रही। क्योंकि एक कहने को लोग कहते हैं कि इंग्लैंड का प्लान जो है वो चल रहा है, लेकिन उस इंग्लैंड के प्लान के आगे प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी बड़ी है, क्योंकि मार्स उस घर में आया है जिसको अदलिया कहते हैं, और अदलिया का मालिक मार्स के घर में, जिसको पुलिस, फौज या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स वगैरह, सर्जरी का कारक, लड़ाई झगड़े का कारक मार्स है। तो यहाँ राहु केतु के साथ भी, और यहाँ कुछ बड़ा होने को जरूर जा रहा है। आने वाले 15 डेज भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। अरे मार्स तो यहाँ पे 45 डेज रहेगा, लेकिन आने वाले, क्योंकि जुपिटर पहली को सीधा हो रहा है, तो कुछ ऐसा गेम बनती हुई नजर आ रही है जो कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होगी, और थ्रिल जिसे कहते हैं कि थ्रिल फिर दोबारा शुरू होता हुआ आपको दिखेगा। हमारे यहाँ पिछले 2 सालों से तहरीक इंसाफ के साथ जिस किस्म का सलूक हो रहा है वो उन्हें मजलूम बना गया। वो तो हर कोर्ट ने भी कह दिया, क्योंकि कुछ हिस्ट्री होती है हर किस्म की चीज की। एक लॉ होता है, कानून होता है, और जब कुदरत का कानून होता है वो कभी भी बदलता नहीं है, वो सबके लिए एक जैसा रहता है। वो ना आपके लिए ना मेरे लिए, किसी के लिए बदलता नहीं है। यहाँ पर एक चीज का जरूरी है अपने ख्याल रखना है, वो लॉ कैसे है, क्या से वो अमल करता है, हम आपको आज इसके ऊपर बात करते हैं। फलस्तीन की वजह से बेशुमार दफा मैं बात कर चुका हूँ और कह चुका हूँ। फलस्तीन का एक अपना एक था, वो होना चाहिए था कि उन्हें भी एक जो इस्लाम कहता था वो मैसेज ज़रूर वहाँ तक कन्वे करना चाहिए था, जो कि खैर फ़लस्तीन ने क्या, किसी ने भी नहीं किया। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि आज उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। और इस सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ कभी दुनिया को किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ करता था, वो किताबों से हटे यूट्यूब पर आगे सुनने सुनाने के लिए। कभी यूट्यूब की वीडियो घंटा 2 घंटे की हुआ करती थी, वो कम हो के आधे घंटे से आई, आधे घंटे से वो 10 मिनट के ऊपर आ गई। और आजकल का जो सबसे फेमस तरीन सोशल मीडिया है वो है टिकटॉक, वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए आ गया। यानी कि जो भी बातचीत है हमें 30 सेकंड के अंदर मिल जाए। और इसी की वजह से आपने देखा दुनिया भर में फ़लस्तीन के लिए हमदर्दियाँ पैदा हुई, क्योंकि जब हद से ज़्यादा कुछ चीज़ बढ़ जाती है तो वो उसको मजलूमियत का उतना बड़ा छप्पा भी लग जाता है, और उसकी चीज़ें बाहर तक अपने सराउंडिंग से बाहर निकलना शुरू होती है। जैसे हमारे यहाँ PTI के साथ हुआ, वो मजलूमियत बन गई और चीज़ें जो है, क्योंकि जो चीज़ें बनी, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आपके सामने देखने को मिला, उससे पहले तो कभी भी नहीं हुआ। इसी तरह फ़लस्तीन के भी साथ ये एक लॉ है, कानून है अल्लाह का, जो बदलता नहीं है। जैसे आपने 2050 में जनवरी में सूरज कब तुलू होगा, सनसेट कब होगा, सनराइज होगा, आप बता सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि आपको पता है ना कि ये कानून चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट घूमते हैं,
یہ نہ آپ کے بس میں نہ میرے بس میں. یہ قانون کے تھرو جو ہے وہ چل رہے ہیں, میگنیٹ کے تھرو وہ چل رہے ہیں. کس طرح وہ سرکل ہے وہ چل رہا ہے یہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حالانکہ شمس گرم ترین پلینٹ ہے, اس کے بالکل نزدیک مرکری ہے جو کہ ٹھنڈا پلینٹ ہے. یہ میری قدرتی ہے کہ آگ کے گولے کے ساتھ ٹھنڈا پلینٹ, مرکری کو ٹھنڈا پلینٹ. اس سے اگلا پلینٹ جو وینس ہے وہ بھی آگ کا گولا کہلاتا ہے. یہ زیادتی فلسطین کے ساتھ ہوئی, مظلومیت لوگوں نے جو سب سے بڑے ڈائی ہارڈ ان کے تھے اسرائیل کے, انگلینڈ اور جرمن, وہ تک کو کہنا پڑ گیا کہ نہیں یہ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی. سبھی کا امریکہ ہی رہ گیا نا جو ہر دفعہ ویٹو کر. پر کب تک, کیونکہ الیکشن تو اب ادھر بھی آنے, کب تک بابا جی خیر منائیں گے, کیونکہ بابا جی کی تو ڈیٹ بھی ایکسپائر ہو رہی ہے. تو اب جہاں ٹرمپ صاحب حالات ان کے فیورز میں جا رہے ہیں تو دنیا کا نقشہ تو بدلنے جا رہا ہے. یہی چیز ہر جگہ ہوئی. آپ دیکھیں اس سے پہلے جنگ جو ہو رہی تھی وہ یوکرین اور رشیا میں ہو رہی تھی, لا ادھر بھی چینج نہیں ہوا, قانون ادھر بھی چینج نہیں ہوا, قانون ادھر بھی ویسے ہی چلا, کیونکہ 1 سال جنگ وہ لڑے, 1 سال سے زیادہ ہی ہو گیا. لیکن یوکرین کی عوام آج بھی اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے, چاہے وہ جو بھی ہے, لیکن اپنے عوام جو ہے وہ آج بھی کھڑے. اسی طرح فلسطینی عوام حماس یعنی حماس کے ساتھ کھڑی ہے. حالانکہ کتنا لالچ دے لیا گیا, وہ دیتے کہ پیسے دے دیں اور جی ہماری جان چھوڑ دیں, لیکن نہیں ہوا, کسی نے کوئی مقابلہ نہیں. اسے کہتے ہیں کسی قوم کا اٹھ جانا, کھڑا ہو جانا, اور قدرت کا قانون چل پڑا. اب وہ کہ یوکرین میں جو عیسائیت ہے, عیسائی کے 2 بڑے فرقے ہیں, کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹ, اس میں آگے بھی بے شمار شاخیں جس طرح ہمارے ہیں. تو ان میں ایک زیادہ تر یوکرین میں جو ہے جو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں وہ آرتھوڈکس عیسائی ہیں. اور دنیا بھر میں جس جگہ بھی آرتھوڈکس کے چرچ بند پڑے تھے وہ سب کے سب آباد ہو گئے, اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آرتھوڈکس عیسائیت میں شامل ہوئی, کیونکہ مظلومیت کا ٹھپا ادھر بھی لگے, کیونکہ قانون تو اللہ کا ہے نا, وہ چل پڑتا ہے وہاں پر. اسی طرح فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے, اسی طرح یوکرین میں ہوا ہے, اسی طرح پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. سب کچھ کرتا دھرنے والے آپ کے ساتھ ہیں, پر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو عوام تو ایک بہت بڑی طاقت ہے. یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ چیزیں اب جس طرح ہمارے ہاں پر عدلیہ کا مالک جوپیٹر وہ برج حمل میں بیٹھا ہوا ہے, برج حمل کا مالک وہ عدلیہ کے گھر میں آ گئے, اور راہو کیتو کے ساتھ بھی. تو یہاں تو بہت بڑا کوئی سین ڈیزاسٹر سا جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ الیکشن سے پہلے کوئی بڑی گیم بن سکتی ہے جو کہ کافیوں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے. پھر ابھی تو کسی ایک کو چوٹ لگ رہی ہے نا, پھر بہت سے لوگوں کو چوٹ لگتی بھی نظر آئے گی. وہ چیز کو بڑی ہونے والی ہے. اور یہاں پر اختلافات جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا جو چھپے ہوئے تھے وہ اب شاید تھوڑے منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ قانون ہے نا, لا کبھی چینج نہیں ہوتا, آپ جو مرضی کر لیں, لا اپنی جگہ ہمیشہ بناتا ہے. اور قدرت ہے جس کا قانون جو ہے کبھی ٹوٹتا نہیں. پاکستان میں واحد ملک ہے دنیا کا جہاں قانون کبھی ٹکتا نہیں, وہ قانون پہ کوئی عمل ہی نہیں ہوتا یہاں پر. لیکن چاہے انسانوں کا بنا ہوا قانون ہو یا اللہ کا بنا ہوا قانون ہو, قانون جب حرکت میں آتا ہے کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ تو ہوتے ہیں, اب جو مرضی کریں. جیسے فرض کے لیے ہمارے لاہور میں لے لیں, پورے پاکستان میں ٹھنڈ ہے, لاہور میں اس طرح کی ٹھنڈ آ ہی نہیں رہی کیونکہ اسموگ جان پیچھے چھوڑ ہی نہیں رہی. اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی ہمارے پاس لاہور میں, اب تو دیکھنے کو شاید محل عرصہ دراز کبھی دیکھی بھی نہیں. گدھ ہوا کرتے تھے جو اللہ کے ماحول ایکو سسٹم کو ٹھیک کیا کرتے تھے. لاہور میں آج نہیں ہے. اور اسی طرح مینڈک یا ڈڈو آج نظر نہیں آتے, جتنی مرضی برسات ہو جائے. وہ اللہ کا بنایا ہوا ایکو سسٹم کو بڑا ٹھیک کرتے تھے, جو ہم لوگوں نے برباد کر دیا. برباد کیسے کیا؟ پراپرٹی ڈیلر کے ہاتھوں. ہر جگہ سوسائٹی, بیڑا اگر سب کچھ ہو گیا. اب پاکستان بھی ایک وراثتی بنا ہوا ہے, چاہے وہ کسی خاندان کی یا کسی کی, سمجھدار ہیں, لیکن عوام کا نہیں ہے پاکستان.
عوام کو تو پھینٹی پڑ رہی ہے، کیونکہ عوام نے بھی تو بڑے مزے لیے ہیں نا. اب عوام کو بھی تھوڑی پرابلم تو آ رہی ہے، لیکن قدرت کا قانون ہے، جو کھڑا ہوتا ہے اس کو دیتا بھی ہے، اس کو ملتا بھی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پلان بنایا تھا اس کے اوپر چلیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کھیل وہی ہے، ٹائم وہی ہے، وقت وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، دشا بھی وہی ہے، پر رزلٹ سیم نہیں ہو رہے. پرابلم یہاں پہ ہے. پہلے سب کچھ کنٹرول میں تھا، سب کچھ تھا، لیکن اب وقت بھی وہی اسکارپیو کا، آج بھی اسکارپیو کا، حالات بھی ویسے. پہلے الیکشن ہو گئے تھے، اب الیکشن نہیں ہونے دے رہے. حالات وہی ہے، تھوڑا سا کہانی میں رد و بدل ہے، 2-4 سانگ ذرا آگے پیچھے ہے، کہانی پر وہی ہے، لیکن رزلٹ نہیں بن رہا. پہلے رزلٹ ہاتھوں میں تھا کیونکہ عوام ساتھ تھی نا، آج عوام نہیں. اور یہ سیکھ سب کو لگا ہے. اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو مظلومیت بنی ہے، تو اس کے پرچار بھی پوری دنیا میں ہو گیا. وہ پاکستان میں نہیں، ان کا پھر پوری دنیا میں پرچار ہوا پھر سارا کچھ. یہ ہوتا ہے قانون. جس چیز کو آپ جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی طرح ابھر کے سامنے باہر آتی ہے. اسی طرح فلسطین کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے. وہ الگ میٹر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا فلسطین کو، وہ ایک الگ میٹر، لیکن زیادتی تو ہے. تو اب فلسطین میں اسرائیل کے بھی جو ہے، کیونکہ ان کے بھائی صاحب نیتن یاہو صاحب بھی جو ہے، ان کا بھی سیک سارا اسی کے اوپر ہے. ان کے لیے بھی آگے پرابلمس جو ہے بڑے لیول کے اوپر کھڑی ہونے والی ہے. یعنی کہ اسرائیل کے اندر بھی اندرونی معاملات میں کافی کچھ برا حالات ادھر بھی بنتے ہوئے دکھیں گے آپ کو. اور خاص طور پر فروری کے بعد سے کوئی جنگ کی صورتحال میں بھی کچھ کمی باقی واقعہ پیش ہوتے ہیں، لیکن ابھی تو چیزیں بڑے لیول کے اوپر پھیلتی ہوئی دکھ رہی ہیں. ایک چھوٹا سا ملک جن کے پاس 70 80 75 سال پہلے ملک بھی نہیں تھا، ایک اتنا سا ملک، اور مسلمان دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ، پر کسی کام کے نہیں. چیزیں بڑی مشکل ہیں آگے، چیزیں آگے مشکل ترین ہوتے جا رہی ہیں، کیونکہ 2024 میں آدھی سے زیادہ کنٹریز میں الیکشنز ہیں. سسٹم بدل رہا ہے، چینج آئے گی، وہ تو آنی ہے، اس کو روک نہیں سکتے. کچھ چیزیں قدرت میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو چیزیں کیونکہ بڑے بڑے پلانٹ کی جو کنڈیشنز ہے وہ اسی طرف لے کے جا رہی ہیں چیزیں، جو کہ بہت تیزی کے ساتھ اب اس کے اثرات، کیونکہ ٹائم لگتا ہے، نظر آتے ہیں. اب وہ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہوں گے. اور خاص طور پہ زیادتی بڑی جگہ ہوئی ہے، پاکستان میں بہت جگہ ہو رہی ہے، پر آگ جب تک ہمارے گھر میں نہیں تھے نا، ہم خاموش تھے. اب آگ ہر گھر میں جا رہی ہے، جہاں بچنا آپ کا اور میرا، کیونکہ اس کی سیک تو اب آئے گی. اس سیک سے بچنا اور قدرت کے قانون سے بچنا اور انسانوں کو بنائے ہوئے قانون سے بچا نہیں سکتا. اس کی سزا تو ملتی ہے، کیونکہ رزلٹ وہ نہیں آ رہا جو ہم چاہ رہے ہیں. یہ ہے قدرت. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے. کافی بڑا ٹاپک ہے، سنگل ٹو سنگل ملک کو بھی لیں گے، کیونکہ قدرت کا قانون سب کے لیے ہوتا ہے ایک جیسا. ڈیٹیل کے ساتھ اور بات کریں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.